مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسکول ٹائم میں ہمارے ایک ٹیچر کو بچوں کو اسمبلی میں مس وہ کوئی بھی گفٹ دینے لگے تو چھوٹا سا گفٹ نماز کے حوالے سے مثلاً بچوں کو مختلف مواقع پر نماز کے نام اور اس کے عمل کی فیلنگ کرواتے رہا کریں، کچھ اس طرح سے۔ نمبر ون، صبح ہو بچوں کو یہ بتائیں کہ نماز پڑھنے کی صورت میں ہماری جسمانی ورزش بھی ہوتی رہتی ہے، جس سے ہماری باڈی فٹ رہتی ہے۔ میں آپ کو یہ چھوٹے گفٹ ملے ہیں تو آخرت میں اپنے خاص چیزوں کے ساتھ چاہے نماز بھی ایک اہم چیز بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ والدین چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نماز جیسے اہم، ضروری اور دنیا اور آخرت کے لیے انتہائی فائدہ مند فرض کو محبت، ذمہ داری اور پابندی کے ساتھ ادا کریں تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد اس عظیم مقصد کو پانے میں 100% کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے بچوں کو پکا، ذمہ دار اور پابند نمازی بنانے کے لیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک شرط، اس کے بعد ایک اصول اور اس کے بعد 7 پریکٹیکل طریقے اور ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ جن کے ذریعے سے آپ کے بچے انشاءاللہ پابند نمازی بن جائیں گے، اور پابند نمازی بنانے میں یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ آپ کو بہت زیادہ مزہ بھی آئے گا، آپ خوش بھی ہوں گے اور آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ والدین خود پکے اور پابند نمازی ہوں۔ یقین جانیں انفارچونیٹلی اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے اور بچوں کو اچھا اور پکا نمازی بنانے کا سوچ رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ یہ بے ثمر کوشش کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کے بچے آپ کے حکم کے تحت 2-4 نمازیں تو پڑھ لیں گے لیکن وہ نماز کی مکمل پابندی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ بچے آپ کے حکم کے مقابلے میں آپ کے عمل سے زیادہ انسپائر ہوں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسکول ٹائم میں ہمارے ایک ٹیچر کو بچوں کو اسمبلی میں مسواک کی اہمیت بتانے کے لیے کہا گیا تو ان استاد محترم نے کہا کہ میں آج نہیں بتاؤں گا بلکہ مسواک کی اہمیت میں کل بتاؤں گا، کیونکہ آج میں خود مسواک کر کے نہیں آیا اور مجھے دل سے یہ برا لگے گا کہ بچوں کے سامنے میں ایسی چیز پیش کروں، ایسی بات بتاؤں جو میں خود کر کے نہیں آیا، جس پر میں نے خود عمل نہیں کیا۔ اب اصول یہ ہے کہ بچے آپ کے ڈر سے نماز پڑھنے والے نہ ہوں، بچوں کے پاس آپ کے اپنے حکم کے تحت نمازیں بنانے کا میسج نہ جائے بلکہ اللہ کے حکم، نبی کے عمل اور نبی کی سنت کا ذکر ضرور کریں، تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں جب بچے نماز پڑھنے جائیں تو ان کے ذہن میں اللہ اور رسول کے حکم اور رسول کی سنت ذہن میں ہو، نہ کہ آپ کا حکم اور آپ کے ڈر خوف کی وجہ سے نماز پڑھنے کا جو عمل ہے وہ بچوں کے ذہن میں رہے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی موجودگی میں بچے نماز کی پابندی کریں گے لیکن آپ کی غیر موجودگی میں بچے نماز پڑھنے میں سستی کریں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے اور یہ عادت ان کی پختہ ہوتی جائے گی اور وہ مکمل پابند نمازی کبھی نہیں بن پائیں گے۔ اب میں آپ کو 7 ایسے زبردست اور ایزی ٹو اپلائی طریقے بتاؤں گا جن پر عمل کرنے کی صورت میں آپ کے بچے فکر مند اور پابند نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، اپنے پیارے بچوں کو نماز کے یہ 2 فائدے ضرور بتائیں۔ نمبر 1، ایسے فائدے جو آپ کے بچوں کو اس دنیا میں نہ نظر آتے ہیں اور نہ ہی محسوس ہوتے ہیں، یہ دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں ملنے والے انعامات اور فائدے ہیں۔ مثلا اللہ کا بندے سے راضی ہو جانا، نبی کی سنت کا ثواب اور بالآخر جنت میں اعلیٰ مقامات کا ملنا۔ نمبر 2، بچوں کو نمازی بنانے کے لیے دنیا کے فائدے پریکٹیکلی اور ٹیکنیکلی ضرور بتائیں۔ بچوں کو یہ بتائیں کہ نماز پڑھنے کی صورت میں ہماری جسمانی ورزش بھی ہوتی رہتی ہے، جس سے ہماری باڈی فٹ رہتی ہے، اور ہماری دماغی اور ذہنی ورزش بھی ہوتی رہتی ہے کہ نماز کے دوران ہمارا فل فوکس اپنے رب کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہوتا ہے، تو اس دوران ہم دماغی طور پر، ذہنی طور پر اور دلی طور پر ریلیکس بھی ہوتے ہیں اور ٹینشن فری بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ ہر کوئی نمازی بچے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور نمازی بچوں کو بعض اوقات گفٹ بھی ملتے ہیں اور نمازی بچوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 2، نماز کی حص، یہ ایک زبردست پوائنٹ ہے۔ آپ بچوں کو مختلف موقع پر نماز کی حص، اس کے احساس اور اس کے سینس سے آگاہ کرتے رہا کریں۔ مثلا بچوں کو مختلف مواقع پر نماز کے نام اور اس کے عمل کی فیلنگ کرواتے رہا کریں، کچھ اس طرح سے۔ نمبر 1، صبح ہو جب بھی بچوں کو اٹھائیں تو سب سے پہلے نماز کا نام لیں اور کہیں کہ نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد سکول کی تیاری، ڈریسنگ یا ناشتے وغیرہ کا نام لیں۔ نمبر 2، نمازوں کے اوقات میں کھاتے پیتے وقت بچوں کو یہ ریمائنڈ کروائیں کہ نماز پڑھ کر کھانا کھانا ہے یا کھانا کھانے کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے۔
نمبر 3، آپ نے باہر کہیں بھی جانا ہو تو نماز کا خصوصی طور پر ذکر کریں کہ ہم نے اب نماز پڑھ کے یہاں سے نکلنا ہے یا وہاں پہنچ کر ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ الغرض بچوں کے سامنے موقع بموقع نماز کا اتنا زیادہ تذکرہ کریں کہ بچوں کے ذہن میں سب سے نمایاں نام نماز اور سب سے اہم کام نماز ہی امپورٹنٹ بن جائے، کیونکہ بچوں کے سامنے جس چیز کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے وہ چیز بچوں کے ذہن میں سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ نمبر 3، بیماری کے دوران بھی بچوں کو نماز کی یاد دہانی کرواتے رہا کریں، اور اگر ممکن ہو تو نماز ادا کرنے کی پابندی بھی کروائیں، تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ ہم بیماری کے دوران ہر کام کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نماز ایک ایسا کام ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نمبر 4، موقع کوئی بھی ہو، جب بھی آپ بچوں کو کوئی گفٹ دیں تو جو ٹیگ لگاتے ہیں اس کے اوپر آپ وضو، نماز، جا نماز یا مسجد کی تصویر ضرور لگائیں، تاکہ ہر موقع پر بچوں کے ذہن میں نماز کا تصور تازہ رہے۔ نمبر 5، آپ اپنے بچوں کو یہ موٹیویٹ کریں کہ ان کے جو دوست نماز نہیں پڑھتے، آپ کے بچے ان کو نماز پڑھنے کا کہیں، تاکہ آپ کے بچوں کو ثواب بھی ملے اور ایک ذمہ دار نمازی بھی بنے۔ نمبر 6، آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا کبھی بھی حکم نہ دیں، بلکہ پیار بھرے الفاظ کے ساتھ سب کام چھوڑ کر نماز جیسا اہم کام سب سے پہلے کرنے کا ذہن دیں۔ نمبر 7، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، آپ اپنے گھروں کے اندر کوئی ایسی خاص جگہ مخصوص کریں جہاں ہمیشہ نمازوں کی ادائیگی کی جائے۔ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو چھوٹی چائے نماز لے کر دیں، اپنے ساتھ اس کو بچھائیں اور بچے کو اس پر کھڑا کریں اور اس کو خود سنبھالنے کے لیے کہیں، تاکہ بچوں کے ذہن میں اپنی خاص چیزوں کے ساتھ چائے نماز بھی ایک اہم چیز بن جائے۔ آخر میں آپ کے لیے ایک بونس پوائنٹ ہے کہ آپ جب بھی بچوں کو کوئی بھی گفٹ دینے لگیں تو چھوٹا سا گفٹ نماز کے حوالے سے بھی بچوں کو دے دیا کریں، اور بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ جس طرح سے نماز پڑھنے کی صورت میں آپ کو یہ چھوٹے گفٹ ملے ہیں، تو آخرت میں آپ کو نماز پڑھنے کی صورت میں اس سے بڑے بڑے گفٹ ملیں گے۔ یہ سارے پوائنٹس آپ اپنے بچوں پر اپلائی کریں، انشاءاللہ تھوڑے وقت کے اندر ہی آپ کو پازیٹیو ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے شدت سے منتظر رہیے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔